السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تھوڑا سا وقت نکال کر آپ اس خبر کو، اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا۔ یقین مانو، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو دیکھا جو علم دین کی خدمات جس نے ایسی کی ہے کہ جس کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد اس وقت پیارے ملک ہندوستان میں، پیارے شہر ممبئی میں اور دنیا بھر میں جس کے ہزاروں شاگرد علم دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جی ہاں، گزشتہ کل میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ شبیر صاحب پرتاپ گڑھی جو سعودی عربیہ میں ہیں، الجوف میں، وہ مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں۔ انہوں نے میرے ممبئی پہنچنے کا اور پہنچانے کا بڑی ضد اور اصرار کے ساتھ انتظام کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کل ایک ایسی ہستی سے ملاقات کا موقع دیا جسے دنیا حضرت مولانا عبدالہادی صاحب کے نام سے جانتی ہے، جو پرتاپ گڑھ کے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں بہت خوش ہوں اس ملاقات سے۔ ملاقات تو ایسے ہو گئی کہ گزشتہ کل حافظ شبیر احمد صاحب پرتاپ گڑھی نے اور ان کے بہت ہی باکمال بیٹے ہیں جناب مولانا عبداللہ صاحب، جو جمعیت علماء اتر پردیش کے متحرک رکن بھی ہے اور اصلاح معاشرہ پر زبردست پورے علاقے میں کام کرتے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب اور حافظ شبیر احمد صاحب کی دعوت پر مجھے ممبئی پہنچنے کا موقع ملا اور مولانا عبدالہادی صاحب بزرگ محترم سے، جن کی میری اندازے کے مطابق 85 کے قریب عمر ہوگی، ان سے ملاقات کا موقع ملا۔ کل کی ملاقات ایسے تھی کہ حضرت مولانا عبدالہادی صاحب ممبئی میں ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا۔ ہندوستان کے ماہر ڈاکٹر حمدولے صاحب وہاں پر انہوں نے آپریشن کیا۔ گزشتہ کل علیم بھائی باٹلہ والا، جو علماء کے بڑے فین ہیں اور بڑے چاہنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس میں علماء کی خدمت کو بڑے ذوق و شوق سے کرتا ہوں اور میں علماء کا بڑا احترام کرتا ہوں، کیونکہ میرے بھائی وغیرہ، میرا خاندان بھی جو ہے وہ مدرسوں سے جڑا ہے۔ علیم بھائی باٹلہ والا کو اللہ نے بے حساب، یوں سمجھے کہ دولت سے نوازا ہے۔ اللہ ان کے مال میں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور وہ لاکھوں روپیے باقاعدہ علم دین کی نشر و اشاعت اور غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد میں باقاعدہ علیم بھائی باٹلہ والا لگاتے ہیں۔ تو کل علیم بھائی باٹلہ والا کے گھر پر حضرت مولانا عبدالہادی صاحب کو رکھا گیا تھا۔ آپریشن الحمدللہ کامیاب ہوا۔ حمدوللہ صاحب نے آپریشن کیا، آپریشن کامیاب ہوا، اور مولانا عبدالہادی صاحب کو گھر پر، بنگلے پر علیم بھائی باٹلہ والا کے یہاں بلایا گیا، اور اس موقع پر گزشتہ کل جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، حافظ شبیر احمد صاحب جو الجوف سعودی عربیہ میں ہیں، پرتاپ گڑھی، انہوں نے باقاعدہ کچھ مخصوص لوگوں کو اور خاص طور سے مخصوص علماء کو وہاں پر دعوت کا اہتمام کیا۔ ایک خوشی ہے کہ مولانا عبدالہادی صاحب کا پرتاپ گڑھ اور پورے علاقے پر بڑا احسان ہے۔ حضرت نے جو دینی خدمات انجام دی ہے وہ آگے میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا، تو بڑا احسان ہے۔ حافظ شبیر احمد صاحب کے بیٹے مولانا عبداللہ صاحب، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسلسل 1-1.5 مہینے سے، ابھی جب سے حضرت آپریشن کے لیے یہاں پر آئے تو مولانا عبداللہ صاحب وہاں پر مسلسل حضرت مولانا عبدالہادی صاحب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب ڈسچارج ہو کر مولانا عبدالہادی صاحب آئے تو ان کے مریدین کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے طلباء کو بڑی خوشی محسوس ہوئی، اور حافظ شبیر احمد صاحب نے باقاعدہ ایک زبردست انتظام اور اہتمام دعوت کا کیا، اور ممبئی میں جتنے پرتاپ گڑھ کے علماء ہیں وہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر آئے۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا شمشاد صاحب جو جمعیت علماء کے ہمارے بڑے متحرک اور بڑے فعال عالم دین ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ ایسے ہی ایئرپورٹ کے امام محترم، مجھے نام نہیں معلوم کیونکہ میں نے جو دیکھا بتا رہا ہوں، ایئرپورٹ کے امام محترم وہاں پر موجود تھے، نریمن پوائنٹ کے امام محترم وہاں موجود تھے، ایسے ہی حج ہاؤس کے امام محترم وہاں پر موجود تھے، اور کانگریس کے ہمارے دبنگ قد آور نیتا نظام الدین بھائی رائن
وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پر جمع تھے. اور بعد نماز جمعہ 2:30-3 بجے باقاعدہ ہم سب ایک دسترخوان پر جمع ہوئے. اور مولانا عبدالہادی صاحب کی پھر جلد صحت یابی کے لیے بھی دعائیں ہوئی, جلد صحت یابی کے لیے بھی دعائیں ہوئی, کیونکہ مولانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولانا جو ہے ابھی بھی فکر کر رہے ہیں, ابھی بھی فکر کر رہے ہیں. ایسی پوزیشن میں لوگ ان سے مل رہے ہیں, گاؤں کے علماء ذمہ دار, تو وہ یہی کہہ رہے کہ مدرسے میں پنکھے لگوانا ہے اور یہ اہتمام کرنا ہے, یہ انتظام کرنا ہے. اس شخص نے پوری زندگی علم دین کی خدمت کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا عبدالہادی صاحب کے شاگردوں میں, جو کہ توحید قاسمی صاحب نے مختصر سے لسٹ بھیجی ہے, ورنہ یہ لسٹ تو بڑی لمبی ہے, بڑی طویل ہے. مولانا عبدالہادی صاحب کے شاگردوں میں مولانا سید اسجد مدنی, مولانا ارشد مدنی کے جو بیٹے ہیں سید اسجد مدنی, وہ بھی کل وہاں پر ممبئی آئے. ایسی مولانا انوار صاحب جو آج ابھی فی الحال ممبر شورا دارالعلوم دیوبند ہیں. مولانا حکیم الدین صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند کے جو ہے وہ, مولانا شمشاد صاحب قاسمی, ایسے ہی مفتی اشفاق احمد صاحب جو استاد دارالعلوم دیوبند کے, مفتی محمد توحید قاسمی جو استاد مدرسہ شاہی مراد آباد کے, مولانا یحییٰ صاحب قاسمی نقشبندی, مولانا وسیم صاحب قاسمی سیف پرو ممبئی, ایسی مفتی عبداللہ صاحب قاسمی حیدرآباد, شیخ الحدیث جامعہ عائشہ للبنات حیدرآباد, ایسی مولانا وکیل صاحب دارالعلوم صدیقیہ پرتاپ گڑھ, مولانا عبداللہ صاحب قاسمی صاحب محتمین مدرسہ ہدایت الاسلام پرتاپ گڑھ وغیرہ. حضرت مولانا کے شاگردوں کی تعداد بیان سے باہر ہے. اور کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی علیم باٹلہ والا کے یہاں جو لوگ جمع ہوئے, وہیں پر مجھے لگ گیا کہ واہ, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی خدمات ایسی ہے کہ لوگ پروانوں کی طرح وہاں پر چلے آ رہے ہیں عیادت کے لیے, مزاج پرسی کے لیے, مولانا کی طبیعت دیکھنے کے لیے, حال چال پوچھنے کے لیے. تو خیر آئیے آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ مولانا کا جو نام ہے اصل وہ ہے عبدالہادی بن مولا بخش. مولانا کے والد محترم اور مولانا کے پورے خاندان کا بھی اس علاقے پر بڑا احسان ہے. مولانا کی ولادت 20 شوال المکرم کو 1354 ہجری مطابق 15 جنوری 1936 میں ہوئی. بتایا جاتا ہے کہ مولانا جب 4 یا 5ویں کلاس میں تھے تو انہوں نے سارے حالات آزادی کے وقت کے دیکھے ہیں. مولانا کی جائے پیدائش جو ہے وہ پرتاپ گڑھ کا ایک بڑا زرخیز علاقہ ہے, گاؤں ہے تالا, جو شہر پرتاپ گڑھ سے تقریباً 7 کلومیٹر دوری پر ہے. وہاں پر مولانا کی پیدائش ہوئی. آپ نے ابتدائی تعلیم قرآن کریم, اردو, دینیات وطن میں والد مرحوم سے لی. پھر ایسے ہی آپ نے عصری تعلیم ہائی اسکول شہر کے مشہور کالج KP کالج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اور ابتدائی فارسی وطن کے علماء کرام سے حاصل کی. پھر درمیان میں آپ اعلیٰ علوم کے لیے مدرسہ مظاہر علوم شاخ و مظاہر علوم سہارنپور UP کا آپ نے رخ کیا, اور مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور 3 سال تعلیم حاصل کی. ایسے ہی وہاں سے آپ نے 1962 عیسوی میں سند فراغت حاصل کی. پھر دورہ حدیث شریف میں ممتاز نمرات سے آپ کامیاب ہوئے, اور دارالعلوم دیوبند کے نمایاں طلبہ میں آپ کا شمار رہا. مولانا عبدالہادی صاحب کا آپ نے فراغت کے بعد مدرسہ امداد علوم زید پور بارہ بنکی میں 2 مرحلوں میں تقریباً 5 سال خدمت انجام دی. دورہ حدیث شریف تک کی کتابیں زیر درس رہی, آپ نے پڑھائی. 1 سال مدرسہ فرقانیہ گونڈا, تقریباً 5 سال دارالرشاد بارہ بنکی جس کے مؤسسین میں ایک نمایاں نام آپ کا بھی ہے. 3 سال جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد UP, 2 سال مدرسہ انوار العلوم. اس طریقے سے آپ نے دینی خدمات انجام دی. چلیے آئیے بس میں آپ کو آخری باتیں بتاتے ہوئے میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت بھی حضرت سے اللہ بے حساب کام لے رہا ہے. ابھی 1976 سے آپ کا جو آخری علمی دینی پڑاؤ خدمات کے اعتبار سے ہے وہ آج مدرسہ اسلامیہ عربیہ نور العلوم ہر پور پرتاپ گڑھ UP. آپ جہاں بھی رہے الحمدللہ کامیاب اور بافیض اساتذہ میں آپ کا شمار رہا. لیکن 1976 سے آج تک آپ ہر پور UP کا یہ جو بڑا مدرسہ ہے پرتاپ گڑھ کا, میرے علم کے مطابق کہ اس مدرسہ اسلامیہ عربیہ نور العلوم کے پرتاپ گڑھ کا یہ عظیم دینی ادارہ ہے, قدیم ادارہ ہے, اور ہزاروں علماء اس ادارے سے فارغ ہوئے ہیں اور مولانا کے شاگرد ہیں. خیر آخری بات میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت مولانا مؤسس اور ناظم اعلیٰ ہے مدرسہ نور العلوم پرتاپ گڑھ کے.
آپ ہی نے اس کی بنیاد ڈالی اور اس کے روح رواں کی حیثیت سے تاحال اب تک دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور علاقے اور اطراف پہ دینی تعلیم کی ضرورت کو کافی حد تک پورا کرنے کی کامیاب کوشش آپ ادا کر رہے ہیں. جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کی مجلس عاملہ شورا کے رکن اساسی ہیں آپ. جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے آپ ممبر ہیں. جمعیت علماء اتر پردیش کے آپ جنرل سیکریٹری ہیں. مدرسہ حسینیہ جونپور اور دیگر بہت سے مدارس اسلامیہ کے آپ رکن اساسی سرپرست اور نگراں ہیں. جس ذمہ داری کو آپ قبول کرتے ہیں اس کی انجام دہی کی تکمیل میں آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. خیر، ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت کو صحت کامل، شفائے عاجل اللہ نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تادیر امت کے سروں پر قائم رہے. آمین. حافظ شبیر احمد صاحب کا پرتاپ گڑھی اور ان کے فرزند ارجمن مولانا عبداللہ صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی ملاقات کا سنہرا موقع مجھے دیا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا آپریشن ہم نے مطلب جو عام طور سے ہوتا ہے پیر کی نس نکال کے کیا. ہم نے مولانا کا ایک سوچ کہ ان کے پیچھے بہت دعائیں ہیں، اس لیے ہم نے اندر کی ہی نس سے کیا اور کامیاب ہے. پورے ورلڈ کے ڈاکٹروں کو انہوں نے دکھایا اس کو.